بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانو قدسیہ کہتی ہے، محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس انسان سے ہوتی ہے وہی خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کو اپنا ہونے کا دعوے دار ہو، مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر وہ چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھانا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا اور اس کی عزت کرنا۔ یہ باتیں عورت کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ آج کے دور میں اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے مالی حالات کو ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر آپ خود کو تیز ترین سمجھتے ہیں تو یقین کریں آپ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں، غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے تعلقات کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، آپ کے من پسند شخص میں اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ کال بند کرنے کے بعد بھی بہت سے پل مسکراتے ہوئے گزر جائیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ فٹ پاتھ پر بیٹھیں یا فرش پر آپ کو یہی محسوس ہوگا دنیا کی بہترین نشست یہی ہے۔ کچھ لوگ شفا ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، اگر کوئی تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، جب انسان کا واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ مرد محبت نہیں کرتا، مرد عشق کرتا ہے، اور جب مرد عشق کرتا ہے تو انا غصہ ضد چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں کچھ مرد ایسے بھی ہیں جو عورت کو دیکھ کر نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ سارے مرد لٹیرے نہیں ہوتے، کچھ عزت کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ مومن کی زندگی میں سب سے زیادہ حسین وقت وہ ہوتا ہے جب وہ دنیا سے بیزار ہو کر اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ جب مرد کا نکاح من پسند عورت سے ہوتا ہے تو وہ اسے جنت کی حوروں سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو نماز قضا کرنے والے بھی تہجد ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اسے کھونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ ڈرامے دیکھ کر روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر ہنستے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، نبھانے والے آپ کی ہر غلطی معاف کر دیں گے اور جس نے چھوڑنا ہو غلطی بنا کرے بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو منانا بری بات نہیں ہے، لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ مخلص عورت توجہ کی محتاج ہوتی ہے، وہ نہ مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ اور محبت دیتا ہے۔ دنیا جہاں کی محبت سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ اس کی طرف سے نہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ سچا ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص شخص مل جائے وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، جب انسان کا واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ عورت صرف اپنی پسند کے مرد کی بات مانتی ہے، اسی کا غصہ برداشت کرتی ہے۔ مرد جتنا بھی انا پرست کیوں نہ ہو لیکن عورت کی ایک چیز اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ عورت کی خاموشی اور نظر اندازی ہے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ مرد ہو یا عورت، انسان چاہے کتنا ہی خوددار اور انا پرست کیوں نہ ہو اپنے پسندیدہ شخص کے سامنے ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ محبت اور عزت نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کرتی ہے۔ یا بندہ محبت کر لے یا پھر عزت نفس سے ہاتھ کی مٹھی میں دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی۔
کوئی عورت آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر صرف آپ پر انحصار کرنے لگے تو کوشش کریں کہ مخلص سمجھیں، پاگل نہیں۔ ایک بات تو واضح ہے، مرد اپنی انا کے لیے پسندیدہ عورت کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ حق ان پر جتایا جاتا ہے جو اپنا فرض محسوس کرتے ہیں، مگر جو فرض کو بوجھ سمجھے ان پر حق جتانا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ ہم بہت سی غلطیوں کے بعد بھی خود سے محبت کرتے ہیں تو دوسروں کی صرف ایک ہی غلطی پر قطعی تعلق کیوں کر لیتے ہیں؟ کبھی بھی تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تمہیں جلد کوئی بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ میں نے دو انسان ہمیشہ پریشان دیکھے ہیں، ایک مخلص اور دوسرا وفادار۔ باقی منافق انسان ہر جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ بانو آپا کہا کرتی تھیں کہ خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار رہنا بھی ایک محبت ہے۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔